بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت حساس معاملے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے بارے میں سوشل میڈیا پر بننے والی مزاحیہ پوسٹس اور پھر اس پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا سخت موقف۔ کیا واقعی رمضان المبارک کے بارے میں مذاق کرنا انسان کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے؟ کیا سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ آپ کی آخرت برباد کر سکتی ہے؟ محترم سامعین، ذرا سوچئے، آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور موبائل سکرول کرتے ہوئے اچانک ایک پوسٹ سامنے آتی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، پکوڑے اور سموسے فرض نہیں کیے گئے۔ اسی طرح دوسرا، رمضان میں نیند کا عالمی مقابلہ شروع، یا اسی طرح روزہ داروں کی اصل عبادت افطار تک سونا ہے۔ لوگ ہنس رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی بعض پوسٹ کے بارے میں علماء نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں؟ محترم سامعین، حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ مزاحیہ اور طنزیہ پوسٹ وائرل ہوئی۔ ان پوسٹ میں بعض جملے ایسے تھے جو روزے عبادت اور اس مقدس مہینے کی عظمت کو ہلکا ظاہر کرتے ہیں۔ اس تناظر میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے ایک فتویٰ منسوب کیا جا رہا ہے، اور اس بارے میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء سے ایک استفتاء کیا گیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ محترم سامعین، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ اس دفعہ رمضان المبارک میں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر یہ میسج بہت چلے جس میں معاذ اللہ قرآن کی آیت اور حدیث مبارک کا مذاق بنایا گیا۔ پہلا تو یہ کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، پکوڑے نہیں۔ دوسرا یہ کہ رمضان میں شیطان نہیں، انٹرنیٹ بند ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، جان بوجھ کر، جبکہ پتہ ہے کہ مذکورہ مضمون کا ابتدائی حصہ آیت قرآن کریم اور حدیث ہے۔ جن لوگوں نے یہ میسج بنائے ہیں اور انہوں نے آگے بھیجے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مفتیان حضرات فرماتے ہیں کہ دینی شعائر، علامات اور احکامات کا احترام لازم اور ضروری ہے۔ دینی شعائر اور احکامات کا مذاق اڑانا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس معاملے کو نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ منافقین کے دین کا استہزاء کرنے پر ان کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سی آیت آئی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، آپ لوگ اسکرین پر ساتھ ساتھ وہ آیت کریمہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھئے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض مشغلہ اور خوشطبی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اور ان کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ہنسی کرتے ہو؟ تم اب یہ بےہودہ عذر مت کرو، تم اپنے کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ بھی دیں، تاہم بعض کو تو ضرور ہی سزا دیں گے، بسبب اس کے کہ وہ علم ازلی میں مجرم تھے، بسبب اس کے کہ وہ ازل سے ہی مجرم تھے۔ محترم سامعین، لہٰذا مذکورہ لوگوں پر لازم ہے کہ صدق دل سے توبہ کرے اور آئندہ اس قسم کے پیغامات بھیجنے سے مکمل اجتناب کرے۔ محترم سامعین، اگر کوئی شخص رمضان المبارک روزے یا کسی شعائر اسلام کا مذاق اڑائے اور وہ مذاق دراصل دین کی توہین کے زمرے میں آ جائے تو شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ علماء کا اصولی موقف یہ ہے کہ اگر کسی نے شعائر اسلام کا استہزاء کیا، جان بوجھ کر دین کا مذاق اڑایا، تو یہ معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر مذاق کفر نہیں ہوتا، ہر جملہ ایمان سے خارج نہیں کرتا، یہاں نیت، الفاظ، سیاق و سباق سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ محترم سامعین، ہم یہاں کسی پر فتویٰ لگانے نہیں آئے، بلکہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ شیئر کیا۔ نہ ہی ہم کسی فرد کو کافر قرار دے رہے ہیں، ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں، روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں، اور شعائر اسلام کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ سوشل میڈیا کی لائکس اور ویوز کے لیے اگر ہم دین کا مذاق بنائیں گے تو نقصان صرف ویڈیو کا نہیں، ہمارا ایمان کا ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، مذاق کرنا منع نہیں، لیکن مقدسات کے بارے میں حد پار کرنا خطرناک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بارے میں مثبت مواد شیئر کریں، لوگوں کو عبادت کی طرف راغب کریں، علماء کی رہنمائی لیں، کسی بھی فتوے کو بغیر تحقیق و تصدیق کے وائرل نہ کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو کے بعد جب بھی آپ کو رمضان کے بارے میں کوئی مزاحیہ پوسٹ نظر آئے تو ایک لمحہ رک کر سوچئے گا کہ کہیں یہ ہنسی آپ کی سنجیدگی نہ لے جائے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان کی عظمت سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔